السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ منافق لوگوں کو ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ ان کے تعلق سے کوئی صورت یا کوئی آیت مسلمانوں پر نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو واضح کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل استہزئوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ مذاق اڑاتے رہو، استہزاء کرتے رہو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس ڈر اور دبک میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے اس کے بارے میں پوچھیں تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی کھیل کے لیے رہ گئے ہیں۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ بہانے بازی مت کرو، تمہارے ایمان کے بعد تم لوگوں نے کفر کیا۔ ان نعفو عن طائفة منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفة بأنہم، تو ایک گروپ کو ہم عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ لوگ مجرم ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 64، 65، 66 یعنی 64، 65، 66 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، منافقین کا ذکر لگاتار پیش کیا جا رہا ہے۔ منافقین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان تین آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات کو بیان فرمایا اور منافقوں کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ یعنی ہمیشہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم لوگ جو منافقت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو ہم لوگ ہنسی ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کے دلوں میں جو بات ہے کہ مسلمان مٹ جائیں، اسلام مٹ جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت نازل نہ فرما دے مسلمانوں کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول کر کے رکھ دے اور لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں، مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ قل استہزئوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ مذاق اڑاتے رہو، تم لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑاتے رہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہو، نبی کے شان میں گستاخانہ کلمات کہتے رہو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم لوگوں کے دلوں میں جو خدشہ ہے، جس ڈر سے تم لوگ دبک رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، یعنی تمہاری منافقت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند منافقوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے کھل کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ ایک چیز میں لکھ کر کے، یا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، جن کو رازدان رسول کہتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو
بتلا دیا تنہائی میں کہ ان لوگوں کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ منافق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہر کیا جو جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے. سامعین کرام آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ لوگ صاف کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ہنسی کھیل کر رہے تھے. یعنی یہ منافق جو لوگ تھے ان لوگوں کا کام اور ان لوگوں کا شیوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مذاق بناتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کے شان میں گستاخانہ کلمات کہتے تھے. یہاں تک کہ جب جنگ تبوک ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عمومی طور پر جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا تھا، اعلان فرمایا تھا، اس میں بھی چاروں ناچار مجبوراً کچھ منافقین اس میں شامل ہوئے. لیکن جب یہ لوگ چلے اور رستے میں تھے تو رستے میں بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی آیات، اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمات کہتے رہے رستے بھر. اب یہ لوگ کہتے تھے اور جیسا کہ ان لوگوں کو ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ میری جو بات، ہم لوگوں کی جو بات ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طرح سے پہنچ نہ جائے، تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی یا پہنچ جایا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کے پوچھتے تھے کہ کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم لوگ صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے. دور کا سفر تھا، ایسے ہی ایک دوسرے سے مسکرا رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو ڈانٹیے اور ان کو بتلائیے، ان کو وارن کیجیے، ان کو تنبیہ کیجیے کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے؟ محترم سامعین اکرام، آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے آیات کو ہنسی کھیل نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے رسول کے شان میں گستاخانہ کلمات نہیں کہنے چاہیے، اللہ کی آیات کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ لوگ دراصل نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں. اور نفاق یا منافقت یا منافق جو صحیح معنوں میں عقیدے کا منافق ہو، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے. کافر ان سے بیٹر ہے، لیکن منافق بدترین ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. منافقوں کو کہا کہ تم لوگ بہانے بازی مت کرو. اب تم لوگ بہانہ کر رہے ہو کہ نہیں ہم لوگ ہنسی کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، بہانے بازی مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا، تم لوگ بہانے بازی مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، تم لوگ ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے شان میں گستاخی کرنے کے بعد اب تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں. حالانکہ پہلے جو ایمان کا اظہار کیے تھے، پہلے جو تم لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا تھا، یہ ایمان کا اظہار ہی نفاق پر مبنی تھا، لیکن چونکہ اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں میں شامل تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے بعد، اب تم لوگ ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کفر کر لیا. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں، تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں. کس کو معاف کر دیں؟ جن لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، انہوں نے توبہ کر لیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اگر معاف بھی کر دیں تو ایک گروہ کو نعذب طائفتن، تو ایک گروہ کو، ایک گروپ کو ہم عذاب دیں گے. کیوں عذاب دیں گے؟ بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم ہیں. یعنی ایسے منافق جن کو اپنے نفاق کا احساس بھی نہیں ہے، اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں، اپنے گناہ کا ان کو احساس بھی نہیں ہے، انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا، تو ان کو عذاب ملے گا. لیکن اس کام کے بعد اگر کوئی اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے. اس آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے وہ معافی مانگے اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہیں، جو شرکش ہیں، جو باغی ہیں، اگر ان کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں تو وہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا